الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ نے تم ایمان والوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو تم جب تک وہ لوگ اور باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج انگریزی مہینے کی 14 تاریخ ہے اور اسلامی مہینے یعنی شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کی اس تاریخ اور اس سے پہلے رات
پاکستان کا ایک طبقہ جسے یوں کہہ لیا جائے کہ جہالت میں پختہ پکے اور جہالت زدہ مذہبی پیشواؤں کے گمراہ کردہ لوگ وہ اس رات میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے سارے گناہ معاف کرا لیتے ہیں۔ ان جاہل مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر کچھ عمل کرتے ہیں، اس سے سارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلے روز یعنی آج روزہ رکھ کر اگلے سارے گناہ معصیتیں سب اللہ سے معاف کرا لیتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے بھی یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، شاید لاہور میں یہی مسجد ایسی تھی، مسجد شہداء، کہ اس کے اندر یہ خود ساختہ قسم کی رسم، جس کو بدعت کہنا تو زیادہ موضوع ہے، دین نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر سارے شہر کے اندر رات کو کچھ افراد ہمارے ہاں عشاء کے بعد آئے تو کہنے سارے شہر کی مسجدوں میں چراغاں اور پھر نعت خوانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اسی بنا پر میں نے آج یہ سوچا کچھ اشارے آپ کو اس خود ساختہ رسم، خود ساختہ عبادت کے بارے میں مطلع کر دوں کہ یہ جو کچھ بھی رات بھر ہوا یا اب ہو رہا ہے، اس کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں خاموش رہوں، خاموشی اختیار کروں تو یہ جرم ہے۔ آپ حضرات تو شاید مجھ سے مطالبہ نہ کریں، لیکن زندہ ضمیر انسان، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، آپ کا کیا کردار ہے؟ میں تو خیر ایک گناہگار سا انسان ہوں، زندگی کے بہت سارے دن یہاں گزار دیے، اگلی گھڑیوں کا کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ خدا کی توفیق سے جو شامل حال رہی ہے، حقائق قرآن کی روشنی میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کی روشنی میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات ہوتی رہی ہیں، اور ان کی بنا پر ساری ملامتیں، ساری تہمتیں، ساری چیزیں، گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ شروع کے ہی 3 مہینوں میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ جب میں یہاں اس مسجد میں آیا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلا بیان جو کیا تھا اس وقت مسجد اندر سے پوری بھری نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس پہلے بیان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت بیان کی تھی، لیکن میرے علم میں یہ تھا
کہ اس مسجد کے ماحول میں بعض محلات میں محلہ جات میں اتنی بدعات ہوتی ہیں، اور ایک شخص قریب کی ایک مسجد کے اندر، اب وہ یہاں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی نہیں ہے، وہ علامہ کہلاتا تھا، اور اس علامے کے نام کے ساتھ 2-4 لقب آگے پیچھے کافی سارے وہ خود لکھتے تھے اور ان کے معتقدین ان کے لیے بیان کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے میری تردید کے لیے ایک آدمی اس زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے، میرے خلاف نعرے لگانے کے لیے 5000 روپیہ اس کی اجرت مقرر کی تھی کہ تو نعرے لگا، اس زور سے کہ مسجد شہداء تک آواز پہنچے۔ دوسرا نعرہ لگا اس زور سے کہ جامع اشرفیہ تک آواز پہنچے۔ تیسرا نعرہ لگا اس زور سے کہ رائے بینڈ تک یہ آواز پہنچے۔ یہ 3 نعرے ہوتے تھے، اور جو کچھ میرے خلاف وہ بولتے تھے 3 مہینوں کے بعد ایک مخلص مسلمان جو یہاں کے نمازی تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اور خط میں بڑی اپنے دل کے درد کا اظہار کرتے مجھے کہا بڑے ڈھیٹ آدمی ہو تم۔ مجھے کہا، میں اندازہ کر لیا کہ بیچارے کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے میرے خلاف جو کچھ تقریریں ہو رہی ہیں اس کی بنا پر۔ کہنے لگے، لکھا انہوں نے کہ اتنے مہینوں سے آپ کے خلاف ہر جمعے میں تقریر ہوتی ہے اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ ذرا بھی جواب نہیں دیتے۔ میں اندازہ کر چکا، میں نے کہا آپ کے اخلاص کا میں دل سے قدر کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ بات سن لیں کہ میں یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ کا قرآن سناؤں گا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیث۔ نہ گالیاں دینا میرا مشن ہے، نہ گالیوں کا جواب دینا۔ کوئی گالی دیتا ہے میرا کیا نقصان ہے، اسی کا نقصان ہے۔ خیر، آپ حیران رہیں گے، وہی صاحب جو مجھے برا بھلا کہتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک کرائے پر آدمی رکھا ہوا تھا میرے خلاف نعرے لگانے کے لیے۔ میں نے دن کا وقت تھا، بیڈن روڈ پر میں پیدل چل رہا تھا، وہ صاحب سکوٹر پر آیا جایا کرتے تھے، رہائش ان کی سمن آباد میں تھی، اور یہاں وہ جمعہ پڑھانے آتے تھے۔ دور سے وہ آ رہے تھے تو میں جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا مجھے تو پہچان لیا، تو اتنے فاصلے پر سکوٹر نے کھڑے کہ جتنا مسجد کا گیٹ، سکوٹر سے اتر کر انہیں کھڑا کر کے تو پھر آئے اور آ کر مجھے مصافحہ کیا۔ میں نے ذرا بھی ملامت ان کو نہیں کی کہ اس مصافحہ کرنے کیا فائدہ کہ ہر جمعے مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے خلاف لوگوں نعرے لگانے کے لیے۔ شاید ان کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا کہ یہ اتنا عرصہ میں اس شخص کے خلاف بولتا ہوں اور اس کے خلاف بلواتا ہوں، یہ بالکل نہیں جواب دیتا، اور میرا مشن بھی نہیں۔ مسئلہ اگر کسی نے غلط بیان کیا یا میرے مسئلے پر اعتراض کیا تو اس کا جواب دینا تو دلیل کے ساتھ یہ میرے فرائض میں شامل ہے، لیکن کوئی مجھے گالیاں دے تو گالیاں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھے کہ میں گالی کے جواب گالی سے دوں گا۔ جس پیغمبر پر ہم ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پاکیزہ تعلیمات ہمارے دین اور ہمارے دنیا آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، انہوں نے گالیاں دی ہیں نہ گالیوں کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اس بات پر کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالیاں دیتے تھے نہ گالیوں کے جواب دیتے تھے، نہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے گالیاں دی ہیں نہ گالیوں کا جواب دیا ہے۔ تو ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارا موقف درست ہے۔ کوئی گالیاں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دیتا رہے۔ تو عرض میں کر رہا کہ گزشتہ شب
سارے لاہور کے اندر جو کچھ ہوتا رہا آپ حضرات، ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی بہت کچھ بیان ہوتا ہوا ہوگا، ہوتا رہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں وہ میرے گناہ کھینچتے ہیں اپنی طرف، ان کی وجہ سے میرے گناہ میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، میرے گناہ کم کرتے ہیں۔ میں گالی نہیں دوں گا کسی کو بھی۔ میرا مشن اللہ کا قرآن سنانا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور صحابہ کرام کا مشن، بس اس کے علاوہ میرا مشن کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو اگر کسی بھی عمل سے یا کسی بیان سے غلط فہمی ہوتی ہے تو ان کی اصلاح کرنا میرے فرائض میں یہ شامل ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو اس تمہید کے بعد وہ کچھ سنا دوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص عمل کیا یا بتایا، اور حضور کے بتانے پر صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اگلے روز روزہ رکھا، تو یہ فرائض میں ہے کہ میں آپ حضرات کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اس لیے یہ میں کچھ کتابیں نمونے کے طور پر لایا ہوں کہ ان کی کچھ عبارتیں گو کہ کتابیں عربی میں ہیں، لیکن میں اس کی عبارت پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے بتا دوں گا۔ آپ مناسب سمجھیں، میری بات کی سچائی تصدیق کرنے یا تردید کسی بڑے عالم جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی عالم کے علم پر اور اس کے دیانت پر اعتماد ہو، اس سے پوچھ لیں کہ مسجد شہداء کا ایک مسجد کا خادم ہے، مولوی کہلاتا ہے، اس نے اس طرح مسئلہ بیان کیا، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ تو بڑا عالم اگر کوئی ہوگا تو انشاءاللہ وہ میری تصدیق کرے گا۔ خود ساختہ قسم کے مولویوں پر نہ میں اعتبار کرتا ہوں نہ ان کا اعتبار ہے۔ کچھ روایتیں آپ حضرات سن چکے ہوں گے، اب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کی بنا پر لوگ پھر رات بھر کوئی نوافل پڑھتے ہیں، اور اگلے روز جس نے یہ جو دن ہے گزشتہ رات کے بعد یہ دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس کو منسوب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ یاد رکھیں دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا اور فرمایا، لیکن گزشتہ رات یعنی شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کے 15واں دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں اس طرح نہیں جو ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء حق کو جنہوں نے ہمارے لیے راستے کھول دیے، حقائق بیان کر دیے۔ یہ جو کتابیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ 10ویں صدی کے ایک عالم ہیں، معروف ہے ملا علی قاری کے ساتھ نام کے ساتھ، یہ تھے تو افغانستان کے، اور پھر اپنی تعلیم مکمل کر کے یا مکمل کرنے کے لیے پھر حجاز مقدس چلے گئے، اور پھر مکہ معظمہ میں ہی رہے، اور وہاں اہل علم کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی صاحب علم انسان ان کی علمیت کا اور ان کی حق بیانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے، میں عبارت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ساری کتاب جو ہے اس کا نام ہے موضوعات کبریٰ، یعنی وہ من گھڑت باتیں جو بڑی بڑی من گھڑت باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر انہوں نے ان کا اشارہ دے دیا کہ یہ بھی من گھڑت بات ہے، یہ بھی من گھڑت ہے، یہ بھی من گھڑت،
یعنی اس کا حقائق کے ساتھ سچائی سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی عالم تھے، بہت بڑے انسان تھے، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور میں چھوٹا منہ بڑی بات، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا بڑا انسان تھا کہ میں ان کی اس جو ان کی کاوش تھے اس کا کوئی تذکرہ بھی صحیح طریقے سے کر سکوں۔ اس کتاب میں وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شعبان، انہی من گھڑت باتوں میں سے، خود ساختہ باتوں میں سے وہ روایتیں ہیں جو نصف شعبان کی رات کو نمازیں پڑھنے اور عبادت کرنے کے بارے میں گھڑی گئی ہیں۔ کہ حدیث جیسا کہ حدیث ہوئی، من صلی لیلۃ النصف من شعبان، جس نے شعبان کے نصف رات کو نمازیں پڑھی، 100 رکعتاً 100 رکعتیں، بألف قل هو اللہ احد، 100 رکعتیں پڑھی اور 1000 دفعہ قل هو اللہ احد، یعنی جب گھڑی ہے تو پھر سارا کچھ کون روکتا ہے؟ 100 رکعتیں ہیں اور 1000 دفعہ اس میں قل هو اللہ پڑھی جائے۔ قضى اللہ لہ کل حاجۃ، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری کر لیں گے، طلبہا تلک اللیلہ، جو اس رات میں اس نے اللہ سے مانگا ہے۔ وساق خرافات کثیرۃ، بہت سارے خرافات اور بھی اس سلسلے میں لوگوں نے کہی ہیں۔ وَأُعْطِيَ 70,000 حورائن، اس کو اللہ تعالیٰ 70,000 حوریں بھی دے گا۔ جب حوروں کا پیشن گوئی ہو تو پھر کس نے یہ نمازیں نہیں پڑھنی؟ لِكُلِّ حورائن 70,000 غلام، ہر حور کے 70,000 غلام بھی ہوں گے۔ جب گھڑنا ہی تو پھر اس میں کیا ہے؟ وَيَشْفَعُ والداہ کل واحد منا فی 70,000 والعجب ممن شم رائحۃ العلم بسنہ۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں تعجب ہے جس کو سنت کی کوئی خوشبو بھی لگی ہے، اس پر تعجب ہے کہ ایسی باتیں کہتا ہے اور ایسی باتیں سنتا ہے۔ ان یغتر بمثل ھذا الہذیان ویصلیھا، ایسے بیہودہ باتوں پر وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ وہاذ الصلاۃ، اور یہ نصف شعبان کی نماز جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، لکھتے ہیں کہ وضعت فی الاسلام بعد ال400، 4 صدی ہجری کے بعد گھڑی گئی ہے۔ 400 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور ایک روایت اس سلسلے میں یہ بھی گھڑی گئی ہے، من قرأ لیلۃ النصف من شعبان 1000 مرۃ قل هو اللہ احد، جو نصف شعبان کے اندر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، بعث اللہ الیہ 100,000 ملک یبشرون، اللہ پاک اس کو پھر 1,00,000 فرشتے بھیجیں گے اور پھر اس کو جنت خوشخبری سنائیں گے۔ حیران ہوتا ہے انسان کتنے ڈٹائی کے ساتھ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے اندر اضافہ کیے جاتے ہیں، اور پھر بالآخر ان علماء کو لکھنا پڑا۔ اگر یہ نہ لکھتے تو ہمیں کچھ نہ پتہ چلتا۔ آخر میں لکھتے ہیں وغیر ذالک من الحدیث التی لا یصح منها شیء، یہ وہ روایتیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں۔ یہ میں نے مختصر سا سنا دیا آپ کو، ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، علامہ محمد طاہر پٹنی، ہندی، ہندوستان میں ہے، 986 ہجری میں ہی گزرے ہیں۔ اور ان کا تھوڑا سا میں حال سنا دوں۔ اسی سچائی پر ان کو شہید کیا گیا کہ سچ کیوں کہتا ہے، سچ کیوں لکھتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الموضوعات،
من گھڑت باتوں کا تذکرہ۔ انہوں نے لکھا ہے فی المختصر حدیث صلاۃ نصف شعبان باطل، نصف شعبان کی نماز جو رات میں پڑھی جاتی ہے یہ باطل ہے، صاف لفظوں نے کہا علامہ طاہر پٹنی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں آپ سنا چکا ہوں اس سچائی پر، صاف گوئی پر ان کو قتل کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اب بھی یہ معمول جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی رہا، بے شمار علماء قتل ہوئے۔ اللہ پاک ان پر اپنی کروڑ رحمت نازل کرے کہ یہ سچائیاں نہ بیان کرتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ یہ ساری جتنی بھی روایات اس لیے گھڑی ہیں، ہر ایک کے بارے میں موضوع یہ گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ابن عربی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھوڑی سی روایت کھول کر بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں، تو یہ جلدی سے اٹھیں اور انہیں اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے ہیں، مسجد نبی کے پاس جو قبرستان ہے، آپ حضرات کو پتہ ہی ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے وہاں جا کر مقابر کی زیارت کی ہوگی، لاکھوں صحابہ کرام تو خیر ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں تابعین تبع تابعین، اور آج تک مسلمان اس میں دفن ہوئے۔ میرے علم میں ہے کہ بہت سارے بزرگان دین ہمارے اس بر صغیر کے اندر، انہوں نے یہاں اس خطے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا کہ اگر موت واقع ہو جائے تو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، اور بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں کی قبروں سے وہ قبریں زیادہ مقدس ہیں جہاں دائیں بائیں صحابہ کرام ہوں گے، ازواج مطہرات وہاں مدفون ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین وہاں مدفون ہیں، تمام صحابہ کرام الا ماشاء اللہ وہاں مدفون ہیں، ہزاروں تابعین، لاکھوں تبع تابعین اور محدثین وہاں مدفون ہیں۔ اس مقدس سرزمین کے کیا کہنے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت، ہم تو خیر اپنے اعمال کے اعتبار سے ایسے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو خدا بند قدوس حجاز مقدس کا سفر نصیب کرے، اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، وہاں کے سارے کام مکمل کرنے کے بعد پھر موت آئے تو وہاں آئے اور جنازے ہمارے مسجد نبی کے اندر پڑے جائیں اور اس قبرستان میں ہم دفن ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں گئے تو مڑ کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی ہیں، یہ واپس آ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ عائشہ تم کس فکر میں تھی؟ خیر جو سوال جواب ہوا تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ مقدس پیغمبر مقدس ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات وہ ہے کہ قبیلہ وہاں جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، اس کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات جو عبادت کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
اور یہ بھی بچپن سے ہم بھی سنتے پڑھتے آئے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، تحقیق نہیں کی تھی تو ہمارا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن جب تحقیق کی کتابوں کے اندر تو روایت موجود ہے لیکن ضعیف ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے دعا کریں، خدا تعالی ہمیں صاف ستھرا عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام نے جس مشن پر اپنی زندگی گزارنی اس مشن پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جتنی بودی اور کمزور باتیں ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سچائیوں کا مرکز اللہ کا قرآن ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، صحیح احادیث مبارکہ ہیں اور وہ کتابوں کی شکل موجود ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ مطلب ہے کہ صحیح احادیث نہ ہو، لیکن بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں لیکن حدیث کے نام سے معروف ہیں، اور ان پڑھ میں اب کیا کہوں، یہ جملہ بھی سچی بات ہے کہ کہنا اچھی بات نہیں، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یا لوگوں سے دنیا کا مال لینے کے لیے یا اچھے کھانے لینے کے لیے مذہبی پیشوا جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ ہدایت کا کام کرے۔ رزق تو خدا نے کیڑے مکوڑے کو دینا ہے، کتوں بلیوں کے دینے والا، ان کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ لیکن کم از کم اس حقیر روزی کی خاطر، روٹی کی خاطر جھوٹ بولیں اور لوگوں کو جھوٹے راستے پر چلائیں تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ سے ان کی بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، چاہے وہ ہمیں گالیاں دیں، برا شبد دیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ ہدایت کا کام کریں اور لوگوں کو غلط راستے پر نہ چلائیں۔ یہ دو کتاب نمونے کے طور پہ میں لائے ہوں، آپ حضرات نے شاید ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں، دیکھے بھی نہیں ہوں گے، میرے پاس انبار ہے کتابوں کا، تو نمونے طور پر یہ لے آیا تاکہ ان کی باتیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں کہ حدیث تو ہر مسلمان کو اچھی لگتی ہے لیکن حدیث صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر خدا کی زمین میں آدم کی اولاد میں سب سے بڑے انسان ہیں، ان سے بڑا کوئی انسان اللہ نے بنایا ہی نہیں، قیامت تک کسی کو بنائے گا نہیں، پیدا نہیں کرے گا۔ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جتنی باتیں ہیں وہ سر آنکھوں پر ہیں، لیکن جو جھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کی ہیں جن لوگوں نے جان بوجھ کر کی ہیں تو ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اگر غلط فہمی سے ہوگی تو خدا تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی بھی حدیث کے نام پر چیزیں ہیں، میں نے تھوڑا سا اشارے آپ کو دے دیے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو پھر موضوع ہوتی ہیں۔ موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی کو، موضوع کا معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی۔ ضعیف روایت، ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، ضعیف بہت کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے، وہ چل جاتی ہے، اس پر اگر کسی نے عمل کیا تو شاید خدا کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن بہت سخت قسم کے ضعیف، بہت زیادہ کمزوری اس کے اندر ہو، وہ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور مجھے بھی محفوظ رکھے۔ میرے لیے یہ دعا کیا کرنے میں اب درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی مجھے سانسیں چل رہی ہیں اس میں بیٹھ کے خدا مجھے سچ کہنے کی توفیق دے۔ کوئی راضی ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں، ناراض ہوتا ہے کچھ پرواہ نہیں، ایک خدا کی رضا پیش نظر ہے، کیونکہ میری زندگی اسی کے اختیار میں ہے، موت وہی دے گا اور مغفرت بھی اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ قبر کے عذاب سے وہی بچا سکتا ہے، کوئی مجھے اور نہیں بچا سکتا۔ ساری دنیا میری تعریف کرتی رہے، میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اگر میری پکڑ نہیں ہے تو انشاءاللہ میری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خدا بندے آپ کو سچائی کا دامن پکڑنے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یقیناً ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے استقامت حق پر دے، کسی کی پرواہ نہ کروں میں سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو سچائیوں کا دامن تھامنے کی اور اسی پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی
تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ گزارش کر دوں. وہ لوگ جو سچائیوں کو چھوڑ کر کمزور باتیں غلط باتوں کے پیچھے چلتے ہیں اللہ نے ان کو منافق قرار دیا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقوں کو اس بات کی اطلاع دے دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے. بڑی سخت بات ہے اور میرا رب ہی کہہ سکتا ہے اور کسی کیا پجا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ منافق وہ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ کر ان کا راستہ چھوڑ کر کافروں کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ منافق ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ تمہاری دردناک سزا ہے. ایبتغون عندهم العزة. اللہ فرماتے ہیں اسلام کا راستہ چھوڑ کر پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر کفار کا راستہ پر چل کے ان سے عزت تلاش کرتے ہو. ان کی نظر معزز بن جاؤ گے تمہیں اچھا سمجھنے لگے گے. اللہ فرماتا ہے فإن العزت للہ جمیعا. کان کھول کر سن لو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. عزت سب اللہ کے اختیار میں ہے. جس کے پاس عزت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. جس کے پاس عزت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس سے عزت چھین لیتے ہیں ساری دنیا مل کے اس کی عزت واپس دے نہیں سکتے. تو یہ بھی دعا کریں یا اللہ جو تیرے اختیار میں عزت ہے ایمان ہے کی سلامتی ہے یا اللہ یہ سب اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عطا کر دے. گو کہ ہم کمزور ہیں لیکن تو قادر مطلق ہے. تو دینا چاہے تو تیرا ہاتھ روکنے والا تو ٹوکنے والا کوئی نہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ وہی عزت جو تیرے مقبول بندوں صحابہ اکرام کو ملی تھی یا اللہ اسی عزت کے راستے پر ہمیں بھی چلا اور وہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ منافقت سے ہمیں محفوظ. منافق اسے کہتے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتا ہے لیکن اندر سے اسلام کے حق میں نہیں ہوتا. آپ کے علم میں ہے مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا نام تھا عبداللہ. عبداللہ نام تھا. کیا خوبصورت نام ہے. سارے ناموں سے پہلے درجے کا نام عبداللہ ہے. یاد رکھیں بچوں کے نام رکھیں خدا توفیق دے تو عبداللہ نام سب سے پہلے. تو عبداللہ اس کا نام تھا اور وہ مسلمان کہلاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا. مسجد نبی میں آ کر صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. نام عبداللہ لیکن اندر سے کھوٹا تھا. جب تنہائی ملتی ہے اس کو تو مسلمانوں کو اکسانے کے لیے ورغلانے کے لیے کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اس بات کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں انہوں منع فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اس امید پر کہ شاید اس کو ہدایت مل جائے. عجیب بات ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام یہ عبداللہ تھا. وہ مخلص مسلمان تھا. یہ مخلص نہیں تھا وہ مخلص مسلمان تھا. قضاء و قدر کے فیصلے کے عبداللہ کی موت آ گئی. اس عبداللہ کی جس کی بات کر رہا ہوں کھوٹا اس کی موت آ گئی. ان کے بیٹے نے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ فوت ہو گئے. تو چونکہ کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ گو تھا. سن لیں اچھی طرح جو کلمہ گو ہوتا ہے جب تک کلمے کا انکار نہیں کرے اس کو جنازہ پڑھی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا سخت مخالف تھا آپ کا اسلام کا پیغمبر سارے صحابہ کرام کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جانتا ہوں مخالف تھا لیکن میرے اللہ نے ابھی مجھے منع نہیں کیا اس کی جنازہ پڑھنے سے. دیکھیے پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں. بار بار حضرت فاروق اعظم رسول اللہ یا رسول اللہ فلاں جگہ اس نے یہ بکواس کی تھی فلاں جگہ یہ یوں کہا تھا فلاں جگہ یہ کہا تھا آپ کے خلاف اسلام کے خلاف صحابہ کے خلاف قرآن کے خلاف اور آپ اب بھی ان کی جنازہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں سب کو جو آپ جانتے ہیں لیکن مجھے اللہ نے منع نہیں فرمایا. وہ کلمہ پڑھتا تھا اور کلمے کی بنا پر مسجد میں نبی میں آ کر صحابہ کے صاف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزے کی بات اور سنیں کہ اس کے بیٹے نے یا گھر کے کسی اور فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگا.
کہ آپ کے جسم مبارک پر پہنا ہوا جو کرتا ہے وہ اگر دے دیں، ہم بطور کفن اس کو پہنائیں۔ رسول اللہ نے اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا۔ پیغمبر کے اخلاق پر قربان جائیں، پیغمبر کے اخلاق پر قربان جائیں۔ خدا مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو یا اللہ ایسی اخلاق نصیب فرما۔ رسول اللہ نے کرتا بھی دے دیا۔ رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جو ہی نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، اللہ کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ میرے پیغمبر ان لوگوں میں سے، منافقوں میں سے جو مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سے قبر پر کھڑے کر دعا بھی نہیں کرنی۔ وہ اللہ جو بعد میں وحی بھیج کر پیغمبر کو نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر سکتا، وہ پہلے منع کر سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی حکمت تھی، وہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی رسول اللہ نے صحابہ کرام نے کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کو جو پیغمبر اپنے دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کی بنا پر کئی ہزار انسان مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی حکمت، اس سے پہلے اللہ پاک نے وحی نہیں بھیجی۔ ان کا بیٹا جو عبداللہ تھا، اس کو پتا تھا میرا باپ کتنا بڑا منافق ہے۔ اس نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ یہ مخلص مسلمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے کسی بیٹے کو اجازت دے دی عام حالات کے اندر کہ باپ قتل کر دے، تو پھر دنیا میں یہ پھیل جائے گا کہ مسلمانوں کا پیغمبر جو ہے اپنے لوگوں کے بیٹوں کو اکساتا ہے کہ اپنے باپوں کو قتل کریں۔ تو نبی کی فراست تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر۔ تو یہ تو ایک منافق کا معاملہ ہے۔ منافق اس سے کہتے ہیں جو اوپر سے مسلمان کلمہ گو ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے کلمے کے مخالف ہوتا ہے۔ اور آج اس زمانے میں آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، اس وجہ سے معاشرے کے اندر آپ کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے کہ کچھ لوگ کلمہ گو تو ہیں، صرف گو ہی ہیں، کلمہ ماننے والا نہیں۔ یاد رکھیں، کلمہ پڑھنا معتبر نہیں، کلمہ ماننا معتبر ہے۔ جس نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے کو مان لیا اندر بات سے، وہ پکا مسلمان ہے، چاہے دنیا اس کو برا کہتی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن کلمہ پڑھتا ہی ہے، مانتا نہیں، مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ اور منافق اس سے پہلے بھی گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج کے دور میں منافقوں کی اتنی تعداد ہے کہ میں اور آپ گن نہیں سکیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں پھر آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو نفاق سے بچائے۔ آپ میری لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے، میری نسلوں کو خدا تعالیٰ منافقت سے بچائے، آپ کی نسلوں کو اللہ ہدایت پر قائم رکھے، منافقت سے محفوظ رکھے۔ لیکن قرآن کریم نے کتنے زوردار انداز پر بشر منافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف دردناک سزا ہے۔ کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ دوڑائیں یا خیالات دوڑائیں، ہمارے معاشرے کے اندر اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، میں نام نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، یہ اسلام کو چھوڑ کر، پیغمبر اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں، کیا ان سے عزت چلا سکتے ہیں کہ ان کے ہم ساتھ ملیں گے ہماری عزت بڑھ جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فإن العزت للہ جمیعا، عزت سب اللہ کے پاس ہے۔ خدا جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جس کو خدا عزت نہیں دیتا نہیں ملتی۔ آپ کے پاکستان کے اندر میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، حتیٰ کہ صدر کے عہدہ تک بھی پہنچے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہ میرے دل میں اس کی قدر ہے نہ آپ کے دل میں ہوگی۔ کوئی مسلمان ان کی قدر نہیں کر سکتا کہ کھوٹے تھے۔ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن مجموعی طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ان کو صحیح سچائی وابستہ نہیں تھی، اور پھر جب مر گئے
مولانا ہم سب نے ہے، آج کوئی نام لینے والا نہیں، آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے، اللہ مجھے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے متعلقین کو منافقت سے بچائے، اللہ خالص اسلام پر وابستگی نصیب فرمائے۔ تو میں جو معروضات آپ حضرات سامنے پیش کر چکا ہوں، مجھے یقین نہیں کہ ہر بات میری صحیح زبان سے نکلی ہو، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، زبان لڑکھڑا سکتی ہے، لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ اللہ سے سچائی مانگیں اور سچائی پر چلنے کی توفیق دیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آپ جتنے اندر باہر بیٹھے ہیں سب سے زیادہ گنہگار میں ہیں، کھوٹا نہیں، میں سچ کہتا ہوں، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جس سچائی کی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں میرا رب ضرور مجھے اس راستے پر چلائیں گے، مجھے امید اس اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ کا حلقہ احباب، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ کاروباری تعلق رکھنے والے، رشتہ دار، واقف کار، پارٹی کے لوگ کہاں کہاں آپ کو چلائیں گے، تو پھر میں درخواست کروں گا، نہ کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا بھائی کیا کہتا ہے اور آپ کا دوست کیا کہتا ہے اور پارٹی والا کیا کہتا ہے اور رشتہ دار اور کاروباری تعلق دار کیا کہتا ہے۔ آپ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھیں، میری اس بات کو یاد رکھیں، میں اپنی انگلی کھڑی کر رہا ہوں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں۔ اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ معاملہ خراب ہوا پھر ناکام ہی ناکام ہے، چاہے دنیا میں طور پر بڑی بڑی حکومتیں بھی مل جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں۔ میں ایک کمزور سا انسان ہوں، اور گنہگار انسان ہوں، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ قسم جو کھا رہا ہوں اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر کھا رہا ہوں، میں نیک نہیں سمجھ، کبھی 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 بھی میرے دل کے اندر غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میرے اندر کوئی نیکی ہے، جو کچھ بھی ہے میرے رب کی مہربانی ہے بس۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ حق اور سچ پر قائم رکھے، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی برائیاں ہیں اعتقادی طور پر ہیں یا دوسرے پہلوؤں سے، اللہ ان برائیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں میرے دوستو، بار بار کہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، رب کے ساتھ مہربانی، اس کی مہربانی آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہیں، پھر کسی کی کوئی مجبوری نہیں آپ کے لیے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اللہ ناراض رہے، اللہ ناراض رہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دنیا بھر کے خزانے بھی آپ کے قدموں میں ہوں، دنیا بھر کے اقتدار بھی آپ کے قبضے میں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، قوت لا یموت کے علاوہ کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، کسی کو دے بھی نہیں سکتے، لیکن ایمان کی سلامتی موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم آپ سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آخر میں، خدا آپ کو بھی حق اور سچ پر قائم رکھے، اللہ مجھے حق اور سچ پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔